بچے کی آغاز میں ماں کے پیٹ میں یا پیدائش کے بعد گود میں جو ابتدائی نقوش ہے وہ ساری زندگی اس پہ حاوی رہتی ہے۔ ماہرین تعلیم و تربیت اور علماء نفسیات نے اس حقیقت پر بہت زور دیا کہ بچے کی ذہن کی سادہ تختی پر جو ابتدائی نقوش پڑ جاتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹتے، خواہ ان کو مٹا ہوا آپ کو وقتی طور پہ لگے، لیکن در حقیقت وہ مٹتے نہیں، دب جاتے ہیں اور وقت آنے پہ دوبارہ ابھر آتے ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد ماؤں اور بچوں کی تربیت کرنے والوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جو اس سادہ تختی پر آسانی کے ساتھ اچھے سے اچھے نقش بنا سکتا ہے اور جن کو کوئی طاقت اور تعلیم و تربیت آسانی کے ساتھ مٹا نہیں سکتی۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کی ابتدائی جو تختی ہے اس پہ، جو پچھلے میرے لیکچر ہیں 15 ان کو دوبارہ سنیں، اور یہ چیز ان کے اندر جب آپ بچپن سے ڈال دیں گے، خاص طور پہ توحید کا سبق بہت ڈالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق باقی گناہوں کی تو معافی ہے جسے چاہے میرا رب معاف کر دے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو بچوں کے اندر صرف اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی وحدانیت، اس کی توحید کے نقش کو ڈالیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو انشاءاللہ زندگی رہی تو گاہ بگاہ آپ کو لیکچرز کے ذریعے بتاتی رہوں گی۔ کہ ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان کی والدہ نے جو بچپن میں ان کی تربیت کی اور جن کا فائدہ ساری زندگی انہوں نے اٹھایا، اس کے بارے میں اس میں لکھتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میری والدہ نے بچپن سے اس بات کا بڑا خیال اور نگرانی رکھی کہ میں کسی پر ظلم نہ کرنے پاؤں اور کسی کا دل نہ دکھاؤں۔ اب دیکھیں بچے کے پاس طاقت ہی کتنی ہوتی ہے کہ جو وہ کسی پر ظلم کرے گا۔ پھر بھی سب جانتے ہیں کہ بچہ اپنے محدود دائرے اور ماحول میں اپنی کمزوری اور بے بسی کے باوجود بہت کچھ ظلم کر لیتا ہے۔ مثلاً اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جان کے چٹکی کو مار دے گا، گرا دے گا، اس کی چیز چھین لے گا، اس کی چیز توڑ دے گا، یا اپنی جو ہم عمر دوست ہیں ان کو مارے گا، بال کھینچ لے گا، نکوچے مار دے گا، کچھ بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ پرندوں پہ بھی، چونٹیوں پہ بھی، مختلف چیزوں پہ بھی جتنا اس کا دائرہ کار ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے اپنی طاقت دکھانے کا۔ بچے کے اندر بھی ایک خودی اور انانیت ہوتی ہے، یہ بچے کی شخصیت کا اظہار ہے اور زندگی اور ذہانت کی علامت ہے۔ بچہ اس انانیت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو جا بجا استعمال کرتا ہے اور اپنے ہمجولیوں پر زیادتی کرتا ہے۔ جو عمرہ کے گھرانے ہیں وہاں نوکروں پہ بھی ظلم کرتا ہے، کسی نوکر کی توہین کرتا ہے، کسی نوکر کا مذاق اڑاتا ہے اور بدتمیزی کے ساتھ، مس بہیو کے ساتھ اپنے ڈرائیور، اپنے میٹ، اپنے کوک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ صاحبہ نے اس کا بڑا اہتمام کیا کہ اگر میں کسی پر ظلم کروں یا دل دکھاؤں تو اس سے معافی مانگوں۔ اب یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ اپنی میٹ، اپنے ڈرائیور، اپنے کوک، گھر میں جتنے بھی آپ کے انڈر کام کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیہیو کیسا ہو، نہ کہ بات بات پہ چیخنا، چلانا، ان کو کوئی چیز اٹھا کے مار دینا یا مس لینگویج یوز کرنا، ایسی لینگویج یوز کرنا جس میں ان کی انسلٹ ہوتی ہو۔ تو یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ سب کی رسپیکٹ کرنا بچوں کو سکھائیں۔ ظلم یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف کسی کا سر پھاڑ دینا، یہ بھی تو ظلم ہے نا کہ کسی کا دل دکھا دینا۔ اگر گھر میں کھانا پکانے والی کے لڑکے کو مارتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے یا کسی کو ذلیل سمجھ کر کوئی سلوک کرتا ہے، وہ تو مجھے سزا بھی دیتی تھی، مولانا عبد الحسن فرماتے ہیں، اور مجھے اس سے معافی مانگنے پہ مجبور بھی کرتی تھی۔ اب دیکھیں پھر ان کا بیٹا کس مقام پہ پہنچا ہے۔ اکثر یہ سزا صرف معافی مانگنے کی صورت میں ہوتی۔ بچے کی انانیت پر یہ بڑی ضرب ہے اور اس کے لیے بڑی کہہ لیں کہ ہمت کا کام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ایک واقعہ بھی ایسا گزرا ہو کہ والدہ صاحبہ کے علم میں میری کوئی زیادتی آئی ہو یا توہین اور دل دکھانے کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور انہوں نے مجھے یہ سزا نہ دی ہو اور مجھے فریق ثانی کو راضی کرنے اور معاف کروانے پر اصرار نہ کیا ہو۔
اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود اب میں دل آزاری اور توہین اور تحقیر کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر کبھی نادستہ یا بلا ارادہ ایسا قصور ہو جاتا ہے تو جلدی سے جلدی اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب یہ پوائنٹ کتنا زبردست ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اپنے کزنز یا اپنے فرینڈز کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یا گھر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھر آنے والے کام والوں کی کوئی عزت اور رسپیکٹ بچے نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں۔ تو بچوں کے اندر یہ چیز ڈالیں کہ یہ بھی دل رکھتے ہیں، ان کا بھی دل ٹوٹتا ہے، ان کی بھی آہ لگ سکتی ہے، ان کی بھی بددعا لگ سکتی ہے، اور یہ ہماری طرح انسان ہے اور قابل احترام ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کام کر کے کما رہے ہیں اور ہم ان کو ان کی کام کی پے دے رہے ہیں۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں جو مجھے خاص طور پر یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے خاندان کے بعض بزرگوں اور جلیل القدر ہستیوں کے نام اور کام سے واقف کرواتی رہتی تھی۔ ان کے نام بڑے عظمت سے لیتی اور ان کے حالات سناتی۔ یہ شخصیتیں عموماً ہمارے خاندان کی وہ دینی شخصیتیں ہوتی جن کو دنیاوی جاہ و جلال اور کوئی خاص دولت اور ثروت حاصل نہ تھی، مگر دینی اور علمی حیثیت کا نام اور کام بہت روشن تھا۔ اب ہمارے اگر خاندان میں خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا نہیں گزرا تو ہمارے دین میں تو گزری ہے نا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احترام کے ساتھ اور پورے تقاضے کرتے ہوئے ان کا لینا چاہیے، پھر ان کے بعد صحابہ کرام کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور اسی طرح ائمہ اربعہ کا، اور جو بھی ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے روشن ستارے جن کی وجہ سے اسلام آج ہم تک پہنچے، ان کے واقعات بچوں کو روز پڑھ کے سنائیں اور ان کے دل میں یہ پیدا کریں کہ دیکھیں ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ وہ اس پر زور دیتی کہ اصل عزت اور باقی رہنے والی دولت یہی دین اور علم کی دولت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا دماغ اس وقت سے علم دین کی عظمت سے متاثر ہے۔ وہ اتنی جلدی دنیاوی جاہ و جلال اور مال کا اثر قبول نہیں کرتا ایسا ذہن، جتنا اس زمانے میں ہونا قدرتی بات ہے۔ میرے دل پر ابھی تک ان بزرگوں کے نام نقش ہیں اور ان کی عظمتوں کا سکہ بیٹھا ہوا ہے جن کا والدہ صاحبہ کثرت سے نام لیتی۔ بعد میں نے ان کے حالات پڑھ کر والدہ صاحبہ کی باتوں کی تصدیق کی اور ان میں بعض حالات لکھے بھی، مگر ان کی بڑائی کا ابتدائی نقش اسی زمانے کا ہے اور ابھی تک اس نقش کو کوئی مٹا نہیں سکا۔ والدہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے دعا کا وہ ذوق عطا فرمایا تھا جو اس زمانے کے خاص بزرگوں ہی میں دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو بھی دعا کی تعلیم دیتی اور دعا کا شوق دلاتی، چنانچہ ہم بھائی بہنوں کو انہوں نے بعض مختصر دعائیں یاد کروا رکھی تھی۔ ان میں سے ایک دعا ابھی تک یاد ہے جو اس زمانے میں وہ اکثر دہراتی۔ یاد آتا ہے کہ عرصہ تک ہم اپنے مضامین کے اوپر بھی اس کو لکھتے تھے، اور دعا یہ تھی: اللہم آتنی افضل ما توتی عبادک الصالحین۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کو جو افضل سے افضل چیز عطا فرماتا ہے وہ مجھے عطا فرما۔ یہ ہے چند ابتدائی نقوش جو حافظے پر زور ڈالے بغیر ابھر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں آئے تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی کہ تم اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہو۔ جب وہ پیدا ہو تو یوں کہنا: اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ سیرت ابن ہشام جلد صفحہ نمبر 276 میں سے میں نے یہ لیا۔ ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو اس دعا ضرور یاد کروائے اور تاکید کرے کہ اس دعا کو بار بار مانگتے رہا کرو، اور خود بھی ان کے لیے دعا مانگتی رہیں، اور بچوں میں دعا اور مناجات کا ذوق پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کم از کم روزانہ 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں اور اسی سے بہت سی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں اور دعائیں سیکھیں اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔